رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم العجبة من الجنة وفيها شفاء من السم والكماء من المن وماؤها شفاء للعين رواه الترمذي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور سر عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جنت عجوہ کھجور جنت کا میوہ ہے، یہ ہے طب نبوی جو میڈیکل کالجز میں جس کا علم نہیں آ سکتا۔ عجوہ جو ہے یہ جنتی میوہ ہے اور اس میں زہر کی شفا ہے، زہر کسی قسم کا بھی ہو اس کی شفا اللہ تبارک و تعالی نے اس جنتی میوے میں رکھی۔ یہ کھجور صرف مدینہ طیبہ کی ہے عجوہ۔ اور کھمبی جو ہے یہ اس کھانے میں سے ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر نازل فرمایا تھا آسمانوں سے، من و سلوہ، یہ اس میں سے ہے اور اس میں آنکھ کی بیماریوں کی شفا ہے۔ کھمبی میں آنکھ کی بیماریوں کی شفا ہے اور عجوہ میں زہر کی شفا ہے۔ اس حدیث پاک کو امام ترمذی نے روایت کیا۔ یہ ہمارے سائنسدان جب اس قسم کی چیز پڑھتے ہیں تو یہ ماننا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کو وہ اپنی لیبارٹری میں ٹیسٹ نہیں کر سکتے۔ یہ بات کہ عجوہ جو ہے جنت کی کھجور ہے، اس کو لیبارٹری میں وہ کیسے ٹیسٹ کریں؟ تو پھر ایسی چیزوں کو وہ ماننے سے انکار کر دیتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے، ہم اس کو لیبارٹری میں ٹیسٹ نہیں کر سکتے۔ وعن المغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ قال دفت مع رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ذات لیلۃ فانبر بجنب فشوی ثم اخذ الشبرۃ فجعل يهز لي بها منه فجاء بلال يؤذن بالصلاة فألقى الشبرۃ وقال ما له تربت يداه قال وكان شاربه وفاء وقال لي اقصه على سفاك او قصه على سفاك رواه الترمذی۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں ایک رات میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ایک آدمی کا مہمان بنا۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ میں تھا تو اس آدمی نے گوشت کسی جانور کے پہلو کے گوشت کو بھوننے کا حکم دیا، وہ بھونا گیا۔ پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چھری پکڑی اور اس سے میرے لیے گوشت علیحدہ کیا، کاٹا۔ اسی حالت میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ اذان کا وقت ہو گیا۔ حضرت بلال اذان پڑھنے کے بعد جب تھوڑا وقت ہوتا تھا، جب بالکل اقامت کہنے کا وقت ہوتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔ یہ وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفاظ وہ تربت یدا ہو، یہ ایک دعا ہے جو کسی کے لیے کہ اس کے مالی حالات خراب ہو، اس معنی میں استعمال ہوتی ہے۔ اس بلال کے جو ہے نا وہ
یہ فقیر بنے، اس کو کیا ہوا ہے؟ کیونکہ ابھی نماز کا ٹائم ہوتا ہے، عشاء کی نماز کا ٹائم ہوگا، وقت تو کھلا ہوتا ہے، آج تک ٹائم مقرر تو نہیں ہوتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ تھا کہ ہم کھانا کھا رہے ہیں، تھوڑا دیر انتظار کر لیتا تو پھر اس کے بعد بتاتا۔ فرمایا کہ یہ جو حضرت مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں کہ میری اتنی کہنے کے بعد میری مونچھیں جو ہے وہ لمبی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہاری ان مونچھوں کو مسواک کے برابر جو ہے وہ کاٹ دوں یا تم خود کاٹ دو؟ درمیان میں حدیث کے لفظ جو ہیں پہلے جو ہے نا وہ گوشت، اس کا مطلب ہے گوشت کھانے کا ذکر ہے، پھر نماز کا ذکر ہے، پھر مونچھوں کا ذکر ہے، بہت ساری باتیں ایک ہی اس کے اندر آ گئی۔ اس حدیث پاک کو امام ترمذی نے روایت فرمایا۔ وعن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ قال كنا اذا حضرنا مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم طعاما لم ندع ایدینا حتى يبدأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیدع یدہ وإنا حضرنا مع عمرة طعاما فجاءت جاریة كأنها تذبح فذهبت لتضع يدها في الطعام فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها ثم جاء أعرابي كأنما يذبح فأخذ بيده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يستحل الطعام أن لا يذكر اسم الله عليه وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها فأخذت بيدها فجاء بهذا الأعرابي ليستحل بها فأخذت بيدي والذي نفسي بيدي إن يده في يدي ما يدها زاد في رواية ثم ذكر اسم الله وأكل رواه مسلم۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہم جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانے پر حاضر ہوتے تو جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم آغاز نہیں کرتے تھے ہم اپنا ہاتھ کھانے میں نہیں ڈالتے تھے۔ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم شروع کرتے تھے پھر ہم ہاتھ ڈالتے تھے۔ ایک دن ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانے پہ حاضر ہوئے، ایک لونڈی تیزی سے آئی، یوں لگتا تھا جیسے کوئی پیچھے سے اس کو جو ہے بھگا کے لا رہا ہے، اور اس کھانے میں ہاتھ ڈالنے لگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا، اس لونڈے کے ہاتھ کو پکڑ لیا۔ پھر ایک اعرابی آیا، وہ بھی ایسے ہی آ رہا تھا جیسے پیچھے اس کو کوئی دھکیل کے آ رہا ہے، اور وہ بھی ایسے ہی آ رہا تھا جیسے اس کو پیچھے سے کوئی بھگا کے لا رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی ہاتھ پکڑ لیا، کھانے میں آپ دونوں کو ہاتھ داخل نہیں کرنے تھے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کھانے پر اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا جائے تو ایسے کھانے کو شیطان اپنے لیے حلال سمجھ لیتے۔ کھانے پر جب کھانا شروع کیا جائے اور اس پہ اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا جائے، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھی جائے، تو یہ شیطان سمجھتا ہے کہ یہ کھانا جو ہے میرے لیے حلال ہے۔ تو وہ شیطان جو ہے وہ اس لونڈی کو لے کر آیا، اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ کھانے میں ہاتھ ڈالے گی، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھے گی تو کھانا میرے لیے جائز ہوگا، میں بھی کھاؤں گا۔ تو میں نے اس لونڈی کا ہاتھ پکڑ لیا، پھر وہ اس عربی کو لے کر آیا، اب بھی اس کا یہی مقصد تھا کہ یہ کھانے میں ہاتھ ڈالے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھے گا، تو کیونکہ یہ کھانا جو ہے بسم اللہ کے بغیر شروع کا میرے لیے بھی حلال ہو جائے گا، تو اس کا بھی میں نے ہاتھ پکڑ لیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، شیطان کا ہاتھ اب اس وقت بھی اس لونڈی کے ہاتھ کے ساتھ میرے ہاتھ میں ہے۔ لونڈی کے ہاتھ کو وہ اس کے ساتھ آیا تھا نا شیطان، تو میں نے اس کو پکڑ لیا، وہ آج تک میرے ہاتھ میں ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور کھانا شروع کیا تو ظاہر ہے شیطان کے لیے تو گنجائش بسم اللہ پڑھنے کے بعد اس کے لیے گنجائش ختم ہو جاتی ہے۔ اس حدیث پاک کو امام مسلم نے روایت فرمایا۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم اراد ان یشتری غلاما فالقى بین یدی تمرا کثیرا فاکل الغلام فاکثر فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ان کثرۃ الاکل شعبۃ وامر برده رواه البیہقی فی شعب الایمان۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک غلام کو خریدنے کا ارادہ فرمایا۔ کچھ جو چیز آپ خریدتے ہیں اس کو ٹیسٹ تو کرنا پڑتا ہے، تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے اس غلام کو ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ ہمارے کام کا ہے یا نہیں ہے، اس کے آگے بہت ساری کھجوریں اس کے سامنے رکھ دی، تو اس غلام نے وہ کھجوریں کھائیں اور بہت زیادہ کھا لی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ کھانا جو ہے یہ بدبختی ہے، زیادہ کھانا بدبختی ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس غلام کو واپس لے جاؤ، ہمارے مطلب کا نہیں ہے، کیونکہ برکت سے یہ خالی ہے۔ زیادہ کھانے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بے برکتی قرار دیا اور غلام خریدنے سے انکار فرما دیا۔ اس حدیث پاک کو امام بیہقی نے شعب الایمان میں روایت فرمایا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جو چیزیں حاجی کے لیے احرام کی حالت میں جن کی اجازت نہیں، یہ تمام سب رعایت کی پابندیاں نہیں ہیں، صرف اس وقت کی پابندی ہیں جب آپ حالت احرام میں ہوں۔ جب آپ نے چادریں پہنی اس کے بعد آپ نے 2 رکعتیں احرام کی پڑھی، احرام کی رکعتیں پڑھنے کے بعد جب آپ نے نیت کی اور تلبیہ پڑھا، تو تلبیہ پڑھنے کے بعد اب محرم میں، اب جیسے آدمی نیت کر کے اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہہ کے نماز میں شامل ہو جاتا ہے، تو بہت سارے کام اس کے لیے اس حالت میں ناجائز ہوتے ہیں۔ ایسے ہی جب آدمی حالت احرام میں چلا جاتا ہے تو اس پر پابندیاں، پہلے تو جدال فسوق اور عصیان کی ممانعت ہے، اس کے بعد شکار، لبس المخیط، مرد کے لیے کوئی سلا ہوا کپڑا پہنا جو ہے وہ منع ہے، مرد سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتا، مرد سر پہ کوئی پگڑی ٹوپی اس قسم کی کوئی چیز نہیں رہ سکتا، موزے نہیں پہن سکتا، موزے پہننے کی بھی پابندی ہے۔ سر کو ڈھانپنے اور چہرے کو ڈھانپنا بھی منع ہے، سر کو ڈھانپنا بھی منع ہے مرد کے لیے، چہرے کو ڈھانپنا بھی منع ہے، خوشبو لگانا بھی منع ہے۔ حالت احرام میں خوشبو لگانا ابتدا میں آپ لگائیں گے جب تک آپ نے تلبیہ نہیں پڑھا، اس وقت جو خوشبو لگانا سنت ہے، لیکن جب آپ احرام کی حالت شروع ہو گئی، اس حالت کے دوران خوشبو سونگھنا یا خوشبو لگانا دونوں جو ہے وہ منع ہے۔ سر کے بال کاٹنا یا جسم کے کسی حصے سے بالوں کا کاٹنا یہ بھی منع ہے۔ غسل آپ کر سکتے ہیں، کسی خیمے کے سائے میں بیٹھ سکتے ہیں، مخمل کے سائے میں بیٹھ سکتے ہیں، اور وہاں وہ جو حاجی جو ہیں وہ پیسے وغیرہ رکھنے کے لیے
ایک پیٹی سی باندھتے ہیں، اس کو بہت بانے کی بھی اجازت ہے، اس میں سلائی تو ہوتی ہے لیکن وہ ایک مجبوری کے ساتھ اس کی اجازت دی جاتی ہے، وہ بانے اس کی اجازت ہے۔ اس کے بعد حکم یہ ہے کہ کثرت سے وہ تلبیہ پڑھو۔ یہ ہر وقت تلبیہ پڑھنے کا حکم ہے، لیکن کچھ جگہیں ایسی ہیں جن میں خصوصی طور پر تلبیہ کی کثرت کرنے کا، جب نماز پڑھنا ہے اس وقت بھی تلبیہ کثرت سے پڑھنا ہے، کسی بلندی پر چڑھنا ہے تب بھی کثرت سے تلبیہ پڑھنا ہے، کسی گہرائی کی طرف اترنا ہے پھر بھی کثرت سے تلبیہ پڑھنا ہے، کسی دوسرے قافلے سے ملاقات کرنی ہے، راستے میں کوئی آپ سے قافلہ ملتا ہے اس وقت بھی تلبیہ کثرت سے پڑھنا ہے، جو صبح کے اوقات ہیں، سحری کے اوقات، اس میں بھی کثرت سے تلبیہ پڑھنا ہے، آواز کو بلند رکھنا ہے، لیکن آواز کو اتنا بلند نہیں رکھنا کہ آدمی اپنے کے لیے مشقت کا باعث بن جائے، بلند رکھنا ہے لیکن معقول انداز میں اس کو بلند رکھنا ہے۔ جب آپ مکہ میں پہنچ جائیں گے تو مستحب یہ ہے کہ آپ غسل کریں۔ موجودہ حالات میں آدمی کو موقع ملتا ہے نہیں ملتا، گنجائش ہوتی ہے، یہ علیحدہ چیز ہے، لیکن اگر آپ غسل کر لیں گے تو آپ کو مستحب کا ثواب ملے گا۔ اور مکہ میں داخل ہونے کے لیے دن کے وقت داخل ہونا مستحب ہے، بلکہ یہ سنت ہے۔ اور جو مکہ کا جو بلائی علاقہ ہے جس سے داخل ہوں تو آپ کا رخ جو ہے وہ خانہ کعبہ کے دروازے کی طرف ہو، اس طرف سے داخل ہونا ہے جس طرف، اسی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مولد مبارک بھی ہے جس کو اب انہوں نے لائبریری میں بدل دیا ہے، تو اس طرف سے داخل ہونا، دن کے وقت داخل ہونا جو ہے یہ سنت ہے، تاکہ جب آپ داخل ہوں تو آپ کا رخ جو ہے وہ خانہ کعبہ کے دروازے کی طرف ہو۔ اور یہ داخلہ جو ہے یہ انتہائی تعظیم کے ساتھ، احترام کے ساتھ ہونا چاہیے، کہ آپ کو سامنے اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اس کی عظمت اتنی ہے کہ آدمی تصور نہیں کر سکتا۔ ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھ کے کہ میں کہاں جا رہا ہوں، کون سی جگہ ہے، اس کی عظمت کا ذہن میں خیال رکھ کے جو ہے وہ داخل ہونا ہے۔ اور یہ بھی مستحب ہے کہ آپ تلبیہ پڑھتے رہیں حتیٰ کہ آپ باب السلام سے مسجد میں داخل ہیں، اس وقت تک تلبیہ کو جاری رکھنا مستحب ہے۔ اور مسجد حرام میں بڑے تواضع سے ڈرتے ہوئے تلبیہ کہتے ہوئے اس مقام کی عظمت کو سامنے رکھ کر داخل ہونا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھی پڑھنا ہے۔ ظاہر ہے وہاں رش ہوتا ہے، کوئی ادھر سے آپ کے ساتھ ٹکرائے گا، کوئی ادھر سے ٹکرائے گا، ان کے ساتھ نرمی کا سلوک کرنا ہے، اور جو جیب میں آئے اس تو وہ دعا مانگنی ہے۔ یہ وہ وقت ہے جس وقت جو بھی دعا کی جائے گی اس کی قبولیت ہے، وہ اس کی وہ مستند ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتا ہے۔ کیونکہ جب پہلی دفعہ بندے کی نظر خانہ کعبہ پر پڑتی ہے اس وقت وہ جو دعا مانگتا ہے وہ دعا مقبول ہوتی ہے۔ یہاں آگے کی بیان ہوگا جہاں وہ مقامات ہیں جو مستجاب الدعوات ہیں، جہاں جو بھی دعا قبول کی جاتی ہے، جو بھی دعا کی جاتی ہے قبول ہوتی ہے۔ ان میں سے پہلی یہی ہے کہ جب آپ کی نظر خانہ کعبہ پر پڑے اس وقت جو دعا مانگو کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔